پی ٹی آئی نے الیکشن کے انعقاد کے لیے پچھلے 1.5-2 سال سے سٹرگل کر رہی ہے. پچھلا سارا سال بھی ہم نے سٹرگل کیا، اور جو عمران خان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے، مجھے یہ نااہل کریں گے، یہ اس لاڈلے سپر لاڈلے کو یہاں لائیں گے، نواز شریف کو یہ یہاں مقدمات سے بری کریں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے اور وہی وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی تھی کہ پھر بھی پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی. اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہم نے کبھی الیکشن سے بھاگنے کا راستہ نہیں اختیار کیا. ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ بھی جو 8 فروری کا آرڈر آیا ہے یہ ہماری پٹیشن پہ آیا ہے. ہم نے اور سپریم کورٹ بعد میں یہ پٹیشن فائل کی ہے جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے 8 فروری کی ڈیٹ کنفرم کرائی ہے، فیسیلیٹیٹ کی ہے، جو کہ ہوئی ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن، اور کہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے. اب اس کو اگر ڈیلے کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا، یہ آئین کی سسپینشن بھی ہوگی، جس کو جسٹس عطر من اللہ صاحب آپ لیٹسٹ اپنے آرڈر کے ذریعے یہ لکھ چکے ہیں. اور یہ جو آج ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف، نواز شریف یا باقی جماعتوں والے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے التوا کی کوشش کی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور الیکشن کمیشن جو اپنی غیر جانبدار ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے جوڈیشری سے بات کی، ان کو خط لکھا، انہوں نے کہا آپ اپنے شیڈول اپنا بھیجئے تاکہ ہم آپ کو بتائیں، ریسپونڈ کریں کہ ہم نے کون کون سے بندے دینے ہیں، کب دینے ہیں اور کیا کرنا ہے. لیکن ان کو دوبارہ لکھنے کی بجائے انہوں نے ان مینجمنٹ کے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو کہ پہلے ہی باعث ہیں ہمارے خلاف، ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مقدمات بنا رہے ہیں، پابند سلاسل کر رہے ہیں، 3 MPO کے تحت ان کے خلاف آرڈرز کر رہے ہیں. تو وہ کیا انصاف پہ مبنی وہ الیکشن کرائیں گے؟ پھر جو بات جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے 1 سے زائد مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا متعصب رویہ خود پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں، ٹیریان والے کیس میں 2 معزز جج صاحبان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے فیصلہ لکھ کے دے دیا، اور ان کا فیصلہ ان کے برعکس تھا. بینچ کمپلیٹ ہو گیا، ججمنٹ باہر آ گئی، ججمنٹ ویب سائٹ پہ آ گئی. اس کے بعد اس کو رکھنا، اس کو ریلیز نہ کرنا، اس کی سرٹیفائیڈ کاپی نہ دینا، یہ جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے. یہ ان کے تعصب کو ظاہر کرتی ہے. پھر آپ مجھے بتائیں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پٹیشن ہماری جمع تھی، 11 مہینے بعد کہا، 11 مہینے کے بعد کہا ریزرو رکھ کے کہ جناب آپ کو اپلیکیشن واپس لینے کا اختیار نہیں ہے، ہم آپ کی کیس واپس نہیں کریں گے. اور جبکہ اس کے مد مقابل آپ نے دیکھا کہ جس آرڈر کو توشہ خانہ والے کیس میں جو ہی ہم پٹیشن لے کر آتے تھے اس میں نوٹس ہو جاتا تھا، اور ساتھ ہی آرڈر کر دیتے تھے آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کو چلا دیں. بات یہ ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. پھر یہیں تک محدود نہیں رہا، آرڈر سسپینڈ کر دیا سینٹنس کا توشہ خانہ والے کیس میں. جب ہم گئے کہ ہم نے آرڈر کو بھی سسپینڈ کر دیں تاکہ ہمارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے کہ ہماری وہ چیئرمین شپ بھی جانے والی ہے اور ہمیں الیکشن سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، آپ اس کو ختم کریں. وہ 4تھی دفعہ بحث ہو چکی ہے، ابھی تک وہ آرڈر ریزرو ہے. اس کے مد مقابل اس سپر لاڈلا کو جو کرپشن کا بادشاہ ہے، جو آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، میں چھوڑ دیتا ہوں ساری باتیں، آپ بتا دیں حسن نواز نے کہا کہ ہم اس میں رینٹ آتا ہے پاکستان سے، ہم اس میں رہتے ہیں. تو آج بتا دیں وہ لینڈ لارڈ کون ہے جس کو آپ رینٹ دیتے ہیں. حسین نواز نے آ کر جیو کے پروگرام میں آ کر کہا جی الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں اور بینیفیشل اونر مریم نواز ہیں. پھر آج بتا دیں کہ وہ آج کس کے ہیں. پھر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر نواز شریف نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور رسیدیں جو میں آپ کو پیش کروں گا جب سپریم کورٹ بلائے گی. جب سپریم کورٹ نے بلایا تو آپ اس کو قطری خط لے کر آ جائے گا، جس سے آج بھی آپ واپس ہو گئے ہیں. مجھے آج بتا دیں 30 سال سے آپ اور آپ کا خاندان رہ رہا ہے، تو ہے کس کے؟ آج بھی پبلک کے سامنے آپ لے آئیں اس سپر لاڈلا کو، جس انداز سے، جس پروٹوکول کے ذریعے اور جس طرح ان کو یہ بینیفٹ دیے گئے ہیں. یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے انصاف کا نظام
قانون اور آئین کی بالادستی کا کانسیپٹ وائلیٹ ہوا ہے. تھینک یو.